یہ مشہور ہے کہ سیلویاریا جو کہ ایولونگا کے بادشاہ نیومریٹر کی بیٹی تھی، جنگ کے دیوتا مارس کی طرف سے حاملہ ہوئی۔ اس نے جڑواں لڑکوں ریمس اور رومولس کو جنم دیا۔ اس کے حمل کے دوران اس کے والد کو معزول کر دیا گیا اور اس کی جگہ اس کے چچا ایمیلیس نے لے لی۔ تخت کے دعویداروں سے بچنے کے لیے ایمیلیس نے جڑواں بچوں کو دریائے ٹائبر میں پھینکنے کا حکم دے دیا۔ تاہم ایک بھیڑیے نے انہیں ڈوبنے سے بچایا، انہیں دودھ پلایا اور ان کی پرورش کی۔ جب جڑواں بچے بڑے ہوئے تو انہوں نے اس زمین پر شہر بنانے کا فیصلہ کیا۔ تاہم ان کے درمیان جھگڑے کے بعد رومولس نے اپنے جڑواں بھائی ریمس کو قتل کر دیا۔ رومولس اس شہر کا واحد رہنما بن گیا اور اس کے اعزاز میں اس کا نام روم رکھا گیا۔ اس طرح رومن سلطنت کا جنم ہوا، جس کی بنیاد 753 قبل مسیح میں ایک شہری ریاست کے طور پر رکھی گئی، جو ایک وسیع سلطنت کی شکل اختیار کر گئی، جس نے 2000 سال سے زائد عرصے تک حکومت کی۔ یہ مہم جوئی جو روم کی بنیاد کے ساتھ ایک چھوٹی شہری ریاست کی بادشاہی کے طور پر شروع ہوئی، وقت کے ساتھ ایک جمہوری غالب سلطنت میں تبدیل ہو گئی۔ لہٰذا رومن تاریخ کا 3 مختلف ادوار میں تجزیہ کیا جاتا ہے: بادشاہی دور، جمہوری دور اور امپیریل دور۔ بادشاہت کا دور 200 صدیوں سے زیادہ رہا اور اس پر 7 بادشاہوں نے حکومت کی۔ دیگر ریاستوں کے برعکس بادشاہوں کا انتخاب بزرگوں کی کونسل اور مقبول اسمبلیوں کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ رومن ریاست پر تقریباً 250 سال تک زمین کے ٹکڑے حاصل کرنے کی کوشش کیے بغیر اسی طرح حکومت کی گئی۔ یہ چھوٹی سی غیر جنگی ریاست صرف روم شہر تک محدود تھی۔ بادشاہی دور کے آخری سالوں میں بغاوتوں اور بدامنی کے نتیجے میں ریپبلکن حکومت کی طرف منتقلی ہوئی۔ اس طرح ریپبلکن دور کا آغاز ہوا، جس میں بہت سی چیزیں بدل گئیں۔ جمہوریہ کے ابتدائی سالوں میں جس امن کی پالیسی کی پیروی کی گئی، اس کی جگہ آہستہ آہستہ جنگوں نے لے لی اور توسیع پسندانہ پالیسی اپنائی گئی۔ اس سے روم کی سرحدیں آگے بڑھنا شروع ہوئیں، پہلے اطالوی جزیرہ نما پر اور پھر بحیرہ روم کے پورے خطے میں۔ ان کی پروفیشنل اور بھاری آرمرڈ انفینٹری کی بدولت، جنہیں لیجنریز کہا جاتا ہے، رومن ریاست ایک سلطنت بننے کی طرف قدم بقدم ترقی کرتی چلی گئی۔ بہت کم وقت میں یونان، جزیرہ نما آئیبیرین اور شمالی افریقہ رومی علاقے میں شامل ہو گئے۔ فرانس میں انہوں نے گال کے ساتھ اپنی جد و جہد کا آغاز کیا۔ اس دور نے اسپارٹکس کی غلام بغاوت کے ساتھ سب سے زیادہ توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ جولیس سیزر، بروٹس، سیسرو، مارکس اینٹونیس، آگسٹس اور کلوپیٹرا اس دور کے مشہور کردار ہیں۔ کچھ عرصے بعد اپنی سرحدوں کی توسیع کے ساتھ ریپبلکن حکومت ناکافی ہو گئی۔ اس موقع کو سمجھتے ہوئے جولیس سیزر نے خود کو آمر قرار دے دیا۔ تاہم اسے 44 قبل مسیح میں مخالفین نے چھرا گھونپ کر موت کے گھاٹ اتار دیا، جس میں اس کا قریبی بیٹا بروٹس بھی شامل تھا۔ جولیس سیزر کی موت کے بعد اس کا جانشین اس کا بھتیجا آگسٹس بنا، جس نے وہ کام کیا جو سیزر نہیں کر سکا تھا۔ اس نے ریپبلکن دور کو بند کر کے شاہی دور شروع کیا۔ شاہی دور کے پہلے سال رنگین کرداروں سے بھرے ہوئے تھے۔